محسن بھائی، تعلیم کے حصول کے بارے میں اسلام میں کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کہ وجہ کائنات ہے۔ آپ کا سوال کہ اسلام میں تعلیم و تربیت کی اہمیت اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بڑے پیارے انداز میں حکم دے رہا ہے اور فرما رہا ہے اپنے پیارے حبیب کو کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ اصل میں امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ علم کا جو تعلق ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک اس بات کا جو ہے ثبوت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ یعنی لرننگ جو پروسیس ہوتی ہے، سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے، علم جیسے عام طور پہ جسے نالج کہا جاتا ہے، جاننے کا نام ہے، تو افلا تتفکرون افلا تدبرون، جب ہم اس کائنات میں آتے ہیں، اصل علم یہ کہ اللہ کی کائنات کی قدرت کو دیکھیں اور وہ علم نافع حاصل کریں جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکیں۔ یعنی اصل علم وہ ہے جس کے ذریعے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا جائے اور وہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جایا جائے۔ رہا تربیت کی بات، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ماں کی گود سے جو فرمایا گیا، تو علم کا دوسرا پہلو تربیت کا۔ علم اگر آپ دیکھیں تو تربیت کہتے کسے ہیں؟ تربیت سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص پہلو سے بچے کی جو مہارت اور صلاحیت کو ابھارا جائے، اور ابھارنے کے بعد اسے بتایا جائے کہ بیٹا آپ نے بڑوں کے یہ کام کو، اور اس کے سکلز کو، اس کی صلاحیتوں کو ابھار کر اس کی ویسے ہی اسے کہتے ہیں نشو و نما کی جائے، جس کے ذریعے اس کی صلاحیتیں جب وہ بڑا ہو، یا پھر اس صلاحیتوں بڑا بھی نہ ہو، تو وہ صلاحیتیں ادھر کے سامنے آ جائے اور لوگ مانیں کہ ہاں یہ اس میں یہ بات۔ اچھا محسن بھائی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم بہت ہوتا ہے، بڑے قابل ہوتے ہیں، لیکن شاید ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوتی۔ وہ پتہ اس طرح لگتا ہے کہ وہ دوسروں سے اگر بات کریں گے تو بہت ہی ایروگنٹ طریقے سے کریں گے، یا دوسرے کو بہت کم تر سمجھ کے کریں گے، جس میں ہم ایک غرور کا پہلو بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان کو کیا کہیں گے کہ علم تو حاصل کر لیا لیکن تربیت نہیں ہو پائی؟ دیکھیں، اس کے دوسرے معنی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جاہل کسے کہتے ہیں؟ ہم جاہل اسے نہیں کہتے کہ جس نے علم یا کوئی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل نہیں کی ہیں، بلکہ ہم جاہل اسے کہتے ہیں جسے بات کرنے کی یا سلیقہ مندی کی تمیز نہ ہو۔ اصل بات یہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ فلاں ہے، لیکن وہ اس کی سب سے بڑی جو کمزوری نظر آتی وہ یہ نظر آتی کہ وہ فقدان وہ یہی ہے کہ وہ تربیت میں کمزوری ہے۔ تربیت کا اور یقین مانیں یہ اتنا بڑا فقدان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا ناپسند فرماتا ہے جو غرور کرتا ہے اپنی کسی بھی عمل کے اندر۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا آخری دور میں کیا ہوگا؟ علم کو اٹھا لیا جائے گا، مقصد کہ ایسے جوہلا آ جائیں گے جو اپنے آپ کو فن خاص سمجھیں گے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، لیکن جتنا آپ علم حاصل کرتے ہیں اتنا آپ کے اندر عاجزی آتی ہے، آپ میں انکساری آتی ہے، کیونکہ آپ یقین جانیے گا علم ایسی دولت ہے جس طرح جتنا آپ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی وہ بڑھتا ہے، نہ کہ کم ہوتا ہے۔ لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے پاس علم آیا ہے یہ میری محنت، میری قوت، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جو بندوں کا عطا فرماتا ہے۔ بالکل جی، اور ان کے لیے یہ ورڈ استعمال ضرور ہوتا ہے جی، پڑھے لکھے جاہل، اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات واقعی میں ہے کہ آج کل وہ لوگ آ چکے ہیں جن کو نالج بالکل نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کا پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ وقت آ چکا ہے۔